اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خدمت کے لیے چنا، لیکن اس خدمت کے لیے چننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشیں لیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑیں، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کو، چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو تنہا لک و دک جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ اور ان ساری قربانیوں کے ساتھ مقصود اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل تھی، اور اس سارے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی شفقت اور ان کی محبت، اس کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ یہی کمال ہے کہ حق اللہ بھی کامل درجے میں ادا کیا جائے اور حق العبد اس کو بھی کمال درجے کے اندر ادا کیا جائے، اور انبیاء علیہ السلام کا طریق یہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اماں ہاجرہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تو جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، کسی ٹیلے کے اوٹ میں آ گئے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، پتھریلی زمین، نہ وہاں پر پانی اور نہ ہی کھیتی باڑی کے کوئی آثار، وہ جگہ کھیتی باڑی کے لائق نہیں تھی، اور نہ ہی ارد گرد کوئی علاقہ ایسا جو کھیتی باڑی کے لائق ہو، اور جنگل بیابان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ یہ جو ربی یہ کلمات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کو بہت زیادہ متوجہ کرنے والے ہیں۔ اللہم ربی یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور خاص طور پہ یہ جو رب کا لفظ ہے، رب کا نام ہے رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں پر ذکر کیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں رحمت اور فضل کی بہت زیادہ فراوانی فرماتے ہیں، بہت زیادہ رحمتیں برساتے ہیں، تو وہاں پر یہ رب کا کلمہ ذکر کرتے ہیں۔ تو رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، یہ پہلی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور کسی دور میں اصحاب الفیل نے وہاں پر حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور کسی کی کبھی جرت ہی نہیں ہوئی کہ بیت اللہ کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح کی کوئی سازش کرے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اس شہر کو امن والا بنایا، بلکہ یہاں کے رہائشیوں کو اور جو یہاں کے متولی ہوئے ان کو بھی لوگوں میں محترم اور معظم اور مکرم بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ نہ آج سے پہلے کبھی یہ شہر اس میں کسی کو جنگ کی اجازت ہوئی اور نہ میرے بعد کبھی ہوگی، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے موقع پر اس میں جنگ کو حلال قرار دے دیا گیا، جنگ کو حلال کر دیا گیا۔ دوسری دعا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، ان رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو مطلقاً ذکر کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو منصب رسالت سے نوازنے والا ہوں، منصب خلافت سے نوازنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی یہ منصب عطا کیجیے، ان پر بھی یہ انعام فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد، میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ تو اسی موقع کی احتیاط کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرما دیا لا ینال عہد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیا کہ اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، جو کافر ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا میں ان کو بھی رزق دوں گا، نفع ان کو بھی پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں جہنم کی طرف پہنچا دوں گا اور مجبور کر کے جبراً ان کو لے جاؤں گا۔ وہ نہیں جانا چاہتے ہوں گے، ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کے حوالے سے مانگی، اور مانگا یہ کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے رہائشیوں کو پھلوں میں سے عطا فرما۔ تو پھلوں اور ثمرات کا جو لفظ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ انگلش میں اس کا جو ہم معنی لفظ آتا ہے وہ ہے پروڈکٹ، اردو میں اگر بولیں تو وہ نتائج اور ثمرات۔ تو وہ ہر چیز پر ہی جو باہر سے تیار ہو کر آ جائے اور تیار شدہ پہنچ جائے اسے کہتے ہیں ثمرات، پروڈکٹ، پیداوار، نتائج۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا کہ اللہ اس زمین کو بڑا زرخیز کر دیجئے اور کھیتی باڑی کے قابل بنا دیجئے، یہاں پر باغ ہی باغ کر دیجئے، کیونکہ منشا یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول اور مصروف رہیں، نہ یہ کہ یہ محنتی اور جفا کش قسم کے لوگ ہوں اور محنتیں کر کے اپنا رزق بھی کما رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، جیسا کہ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں، ان کو نماز پہ لگانا مقصود ہے، ان کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جائیں، ان کو ہر طرف سے یوں نتائج و ثمرات اور پروڈکٹس آتی رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا جو آسان اور قریبی حل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قریب ایک بستی لگتی ہے طائف، بڑی مشہور ہے، وہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے اور وہاں پر پھل اور سبزیاں اور یہ ساری چیزیں، باغات بڑے بکثرت پائے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں، اور باقی پوری دنیا سے ہی چیزیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بھیجتے رہتے ہیں، اور لوگ جوک در جوک، وہ مرجع الخلائق ہے، لوگ جوک در جوک وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے خریداری بھی کرتے ہیں، لہذا پوری دنیا سے ہی وہاں پر چیزیں پہنچتی ہیں۔ تو دو دعائیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ پہلی دعا
کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، اور دوسری دعا کہ اللہ پاک ان کو رزق وافر مقدار میں عطا کیجیے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھل اور میوہ جات اور نتائج و ثمرات پروڈکٹس عطا کیجیے، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا فامتعہ قلیلا، میں اسے بھی یہاں پر تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف جبراً اور زبردستی لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، یہ دعا اس وقت کی ہے جو آگے آ رہی ہے، ربنا تقبل منا، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک اگلی آیت میں دعا آ رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایک دعا وہ بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما چکے یا فرما رہے تھے۔ تو ایک دعا مانگی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وَإِسْمَاعِیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ یہ اسماعیل علیہ السلام واو کے بعد ذرا فاصلے کے ساتھ آیا ہے، درمیان میں القواعد من البیت پہلے آ گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اسماعیل علیہ السلام معاون کے طور پر کام کر رہے تھے، اور جو اصلی بانی ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں معاون کی طرح تھے۔ ربنا تقبل منا، دعا کیا کرتے ہیں؟ دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، باپ بھی بیٹا بھی، دونوں نبی، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے۔ دیکھیں اتنی قربانیاں اور اتنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خدمت کا موقع ملا اور اس کو بأحسن انداز سر انجام دیتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے جس میں انسان کو عجب آ جاتا ہے، لیکن اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نہایت انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور یہ گزارش کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کا اگر اللہ رب العزت قبول نہ کریں تو انسان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں اور پھول جاتے ہیں بڑی جلدی۔ سیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے کاموں پر بھی آپ کے اندر انکساری اور عاجزی آنی چاہیے اور تکبر اور عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے احوال کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے قلوب کے اندر جو تیری فرما برداری کا جذبہ ہے، اخلاص ہے، وہ بھی تو جانتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہاں پر کوئی اور دعائیں نہیں کر رہے کہ اللہ اس خدمت کے بدلے میں ہمیں یہ عطا کر دے۔ دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ مسلمین جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ سب سے پہلے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے فرما برداری مانگ رہے ہیں
کس موقع پہ؟ جس وقت وہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہو رہے ہیں، اور پھر اپنی ذریت کو اور اپنی اولاد کو بھی اس موقع پہ نہیں بھولتے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت جو مسلسل مستقل تیری فرما بردار رہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے بھی فرما برداری کو مانگا ہے۔ عوام اور اہل دنیا اپنی اولاد کے لیے دنیا مانگتے ہیں، دنیا کا ساز و سامان جو عارضی ہے وہ مانگتے ہیں، اور اہل اللہ اور خواص اپنی امت کے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اخروی نعمتیں مانگتے ہیں۔ دنیا دار، اہل دنیا، دنیا کا ساز و سامان، اور اہل اللہ اور خواص ان کے لیے اخروی ساز و سامان اور اخروی توشہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی بندگی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اسی راہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت اصل ہے، اور جن کی آخرت اچھی ہو جاتی ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں اور ان کو یہاں پر بھی آسودگی عطا فرماتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ایک دعا یہ کی کہ ہمیں ہمارے حج کے احکام اور حج کے مقامات بتا دیجیے، حج کے مقامات بھی بتا دیجیے، اور اسی طرح سے حج کے احکام بھی ہمیں سکھا دیجیے۔ مقامات حج عرفات، منا، مزدلفہ، اور سب سے اہم طواف بیت اللہ۔ تو بیت اللہ، یہ سارے کے سارے مقامات بھی ہمیں دکھا دیجیے، اور اسی طرح سے ہمیں حج کے احکام اور اعمال بھی مکمل طور پر سکھا دیجیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف عنایت فرمائیے، ہم پر عنایت فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت ہی توجہ فرمانے والے، عنایت فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگیں وہ 128 نمبر آیت تک یہ آ گئیں، جو کہ یا تو اس شہر کے لیے مانگیں، یا قبولیت کے حوالے سے، اور یا پھر اپنی اولاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک جماعت فرما بردار بنا دیجیے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جامع اور ایسی خاص دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا، اور اس کو قرآن کریم میں 3 اور جگہوں پر ذکر کیا، دہرا کر ذکر کیا، اور اس کو من و عن اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا تھی ایک رسول کے مبعوث کرنے کی اپنی ذریت میں، کہ اللہ میری ذریت میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھی بھیجیے، جو رسول ایسے ہوں جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔
والدہ نے خواب دیکھا کہ حالت حمل میں میرے بطن سے ایک نور نکلا جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، مبشرم برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول بھیجنا ہے، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، اور وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اکمل اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور محبوب ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان نبی اور رسول کو اپنی اولاد میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، اور وہ نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے جو چیزیں مانگی ہیں ان کو علماء نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں، بعثت کے 4 مقاصد، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 جگہ پر، ایک سورہ آل عمران میں، اور ایک سورہ جمعہ کے اندر۔ سمجھیے اس کو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان ہی میں سے ایک رسول بھیجیے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ سب سے پہلا بعثت کا مقصد ہے قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے سنانا، اور اس کا مقصد کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اللہ کی اور قرآن کریم کی آیات تلاوت کر کے سنائیں، اور تلاوت قرآن کا مکمل طریقہ انہیں سکھائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت الگ سے ایک فن ہے، اور فن تجوید اسے کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ زیادہ پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک کے اندر جو آیا ہے، جو مطلب ہے اس کا، جو مفہوم ہے وہ سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ طوطے کی رٹ لگائے رکھیں اور قرآن پاک کے خالی الفاظ پڑھیں اور مطلب بالکل نہ آتا ہو۔ ان کی بات غلط ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک بہت ہی ثواب کی چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کے ذرائع میں سے جو سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر اور حفظ قرآن کے اوپر محنت کرنا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی ذریعہ یہی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ تیار ہو رہے ہیں جو قرآن کریم کو اچھا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک کے حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی بڑا نمونہ ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ دیکھو، تم کہہ سکتے تھے کہ جی یہ کتاب محفوظ ہے تو اور بھی تو کتابیں ہیں، ہم نے اتنے سالوں ان کو محفوظ رکھا ہے اور اس پہ ہم نے کوشش کی ہے، اگرچہ رد و بدل ہو ہی جاتا ہے، چلو کسی کتاب کے الفاظ تم نے اس طرح سے محفوظ کر لیے کہ تم نے اس کو بڑا ہی محفوظ کرنے کی کوشش کی، 100 سال 150 سال اس میں کوئی ایڈیشن کے اندر تم نے تبدیلی نہیں کی اور وہ ایک سیم ایڈیشن چلتا رہا، تم نے 100 سال اس کو محفوظ کر لیا۔ لیکن یہ 1400 سال سے محفوظ چلی آ رہی ہے، اس کے اندر زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر یہ سینوں کے اندر بھی محفوظ، نہ صرف کہ کتاب کے اندر بلکہ یہ سینوں کے اندر بھی محفوظ۔ تو قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ اور صفات کے ساتھ
مکمل ادائیگی اس کی سیکھ کر پڑھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اس کو زائد اور فضول سمجھنا یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے، اور انسان اس کی وجہ سے دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی ہے، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قرآن کریم سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے تم جو قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کر سکتے ہو اور کسی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سب سے زیادہ جو انسان اس کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے۔ مفہوم اور مطلب اور تفسیر اس کی سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو پڑھتا رہتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ عشق کا تعلق ہے تلاوت قرآن۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور دوسرا بعثت کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں، کتاب اللہ سکھائیں، یعنی اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب ہو، جو کہ قرآن کریم، کتاب اللہ جو وہ لے کے آئیں، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہو وہ احکام کو بھی سکھائیں۔ یہ دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فن بنا دیا جس کو ہم تفسیر کا فن کہتے ہیں، اور جس کو ہم فقہ کا فن بھی کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے احکام نکالے جاتے ہیں، قرآن کریم کے احکام نکالے جاتے ہیں، قرآن پاک سے احکام نکال کر لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں اور آسان اور عام فہم انداز کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا بعثت کا مقصد والحکمت، کہ اللہ وہ انہیں حکمت کی باتیں سکھائے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے سنت اور احادیث مبارکہ، سنت اور احادیث مبارکہ، کہ وہ جس طرح سے احکام کو سکھائیں، پھر ان کی تشریحات بھی بیان کریں اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، ہم نے آپ کو ان کی طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں سے وہ بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اور بیان کسے کہتے ہیں؟ پوری وضاحت کے ساتھ، پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ کسی چیز کو واضح کرنا۔ تو حکمت سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت، اور سنت قرآن کریم کی تشریح ہے اور وضاحت ہے، اور قرآن کریم کو ہم احادیث مبارکہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ چوتھا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ بھی کریں، ان کو باطنی گندگیوں سے بھی دور کریں، غلاظتوں سے دور کریں، قرآن کے ذریعے سے اور اپنی تربیت کے ذریعے سے اور اپنی رہنمائیوں کے ذریعے سے ان کو پاک کریں، ان سے باطنی نجاستوں کو دور کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چوتھا مقصد۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر یوں بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر
اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یہ تزکیہ کو نا تلاوت کے فوراً بعد لے کے آئیں اور تعلیم کتاب اور حکمت کو بعد میں لے کے آئیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. وَإِن يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ جو ترتیب تبدیل کی ہے وہ یہ بتلانے کے لیے کہ ان کا جو تزکیہ کرنا ہے وہ ایک اہم کام ہے اور اہم منصب ہے. تلاوت قرآن کے بعد دوسرا اہم منصب ان کا تزکیہ ہے. پہلے اندر جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور پھر انسان کتاب اللہ کی تعلیم اور سنت کی تعلیم سیکھنے کے مکمل طور پر لائق ہوتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نور ہے. جب انسان اپنے اندر کو صاف اور پاک کر لیتا ہے تو پھر اس نور کے لیے جگہ بنتی. ایسا نہیں کہ انسان اپنے اندر کو صاف نہ کرے تو انسان کو دین سیکھنا ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ کہ اس دین کے لیے اندر کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اس طرف اشارہ ہو گیا اور اس طرف کہ تزکیہ بھی کریں گے اور تزکیہ ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شعبہ جات بنا دیا. چنانچہ تلاوت قرآن اس کے لیے قراء مقرر ہیں اور اس تلاوت قرآن سے متعلق کئی شعبہ جات ہیں. شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ قرات ہے، مختلف شعبہ جات ہیں اور تلاوت کے بھی کئی لہجے ہیں. پھر اس میں بھی مختلف انداز ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کی تعلیم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعبہ بنا دیا. ایک درس و تدریس کا شعبہ ہے جس میں تفسیر پڑھائی جاتی، ایک فقہ کا شعبہ ہے جس میں مسائل سکھائے جاتے ہیں، ایک مفتیان کرام کا شعبہ ہے جو مسائل بتاتے ہیں بالکل جزوی طور پر. جس کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ پوچھ لیتا ہے. مدرس کا کام ہوتا ہے ابواب کی ترتیب پر مسائل سکھاتے چلے جانا. مفتی کا کام ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا آپ کو، عوام کو، کسی کو بھی، وہ ان سے پوچھ لے کہ جی اس مسئلے کا جواب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو بھی ایک فن بنا دیا. اور والحکمت، سنت اور احادیث، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو تیار فرمایا. انہوں نے حدیث مبارکہ کو جمع بھی کیا اور پھر اس وقت جو محدثین ہیں ان کا کام ہے احادیث مبارکہ کو پڑھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو عملی طریقہ ہے وہ بھی سکھانا. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعبہ بنا دیا. جو زمانے کے مشائخ ہوتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی تربیت اور تزکیہ کرتے ہیں اور ان کے اندر سے گندگیوں کو صاف کرتے ہیں. کفر و شرک، تکبر، عجب، خود غرضی اور کینہ، بغض، دنیا کی محبت، حرص، ہوس، بے صبری، ناشکری، یہ ساری بیماریاں ہیں. ان کو وہ باری باری ختم کرتے ہیں ذکر کے ذریعے سے اور جزوی اصلاح کے ذریعے سے. ایک ایک خلق کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس سے بچو اور اس کو اختیار کرو. یہ مشائخ کا کام. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشائخ کو چنا، یہ بھی ایک شعبہ بن گیا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں یہ سارے کے سارے اب شعبے بن چکے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مقرر کر دیا ہے. اب ایک بات یہ سمجھیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رجال اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتاب اللہ اور اپنی ایک رہنمائی خاص صحیفوں کی صورت میں ہو، خواہ کتاب کی صورت میں اتاری، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے.
تورات اتاری تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری، انجیل اتاری تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو سمجھانے والے اور سکھانے والے بھی ساتھ بھیجے، رجال اللہ، مرد اور آدمی جو یہ کام سکھاتے ہیں، اس کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ قرآن کریم اتارا تو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اب آخری نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ میں اس کتاب کی حفاظت فرماؤں گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو تیار فرمایا اور ان رجال اللہ کو اس کام کے اوپر لگا دیا۔ تو کتاب اللہ بھی محفوظ ہے، اور وہ رجال اللہ کی جو جماعت ہے ان کے اوپر تان و تشنیع کرنا، ان کو غلط قرار دینا اور ساروں کو گمراہ قرار دینا، یہ گویا کہ ایسا اعتراض ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی کیسی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کتاب اللہ کی حفاظت کرنے والے سارے کے سارے بدھو اور جاہل۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جن لوگوں کو چنے وہ سارے کے سارے احمق اور بیوقوف اور جاہل ہوں۔ تو جو رجال اللہ اس وقت بھی موجود ہیں، علماء، قراء، محدثین، مشائخ، وہ اس زمانے کے اعتبار سے کوالٹی والے، اگرچہ پچھلے زمانے کے جو علماء اور محدثین، فقہاء، مفتیان کرام تھے، ان کے اعتبار سے نسبتاً بڑے کمزور ہیں، لیکن اس زمانے کے جو لوگوں کی کیفیت ہے ان کے اعتبار سے بڑے کوالٹی والے، بڑے کامل ہیں، اور ان لوگوں کی ضرورت ان سے بڑے آرام سے پوری ہو سکتی۔ تو یہ کتاب اللہ بھی محفوظ، اور اس کتاب اللہ کی حفاظت کرنے والے اور اس کے شعبہ جات کو سنبھالنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے لے کے چلنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے ہیں اور مقرر کر دیے ہیں، اور الحمدللہ وہ مضبوط لوگ ہیں، ان پر تان و تشنیع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیجیے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ جو رجال اللہ ہیں ان کے بارے میں ایک وضاحت کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان سے ہٹیں گے اور ان کو گمراہ قرار دیں گے اور خود گمراہوں کے جو حقیقت میں گمراہ ان کے ہتھے چاٹ جائیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس بات کی تعلیم دی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو ظاہر اور باطن میں ایک جیسے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں ہمیشہ ہر دور میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور ایک جگہ فرمایا، اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، ان کی پیروی کرو جو میرے بعد آئیں گے، ابو بکر اور عمر۔ اور ایک حدیث میں آتا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو جو جماعت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے نکل گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر
اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جو کتاب اللہ کو تھامے ہوئے ہیں، رجال اللہ ہیں، اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب اللہ سکھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں عافیت ہے اور ہدایت پر اسی سے رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔